اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کا اعتراف کروں کہ میں اس میدان کے اندر اپنے آپ کو طفل مکتب بھی نہیں سمجھتا، اور یہاں میرے محترم استاد سہیب بھائی، ان کے والد صاحب شاہد صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے بالکل بھی موضوع نہیں لگ رہا کہ میں ان کے سامنے یہ بات کروں، لیکن چونکہ میں میری آج پیشی ہے یہاں پہ، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ لوگ میں سے کچھ لوگ پچھلے 2-3 پروگرام سے جب یہ پریزنٹیشن دیتے تھے اور درس دیتے تھے تو مجھے اپنا زمانہ یاد آ جاتا تھا، جس ٹائم مجھے ان چیزوں کی پریکٹس صحیح نہیں تھی یا مجھے ٹیکنیکس نہیں پتہ تھیں، تو مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ ہر آدمی جو بیٹھا ہوا ہے وہ بس مجھے کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی اس کی آنکھوں سے ریز نکلیں گی اور میں راکھ بن جاؤں گا اور جل جاؤں گا، اور میں پسینے چھوٹنے شروع اور اندر کانپ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں الحمدللہ۔ لیکن کچھ اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہوا کہ ہمارے ایک دوست ہیں کامران کیانی، جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور دنیا کی ایک بڑی کمپنی ہے جنرل الیکٹرانکس GE کے نام سے، ورلڈ وائڈ کمپنی ہے، اس کے وہ ٹرینر رہے، اور ان کی ایک خاص ٹریننگ یہ ہے کہ وہ انتہائی پر اثر ہائی امپیکٹ پریزنٹیشن سکلز کا کورس کراتے ہیں۔ تو اتفاق سے ہمارا ایک دوستوں گروپ ہے ایکٹیو سیٹرڈیز، اس سے شاید آپ کچھ لوگ واقف ہوں، اس کے کچھ پروگرام ہیں، ریفلیکشن اسکول ہے یہاں پہ، ایکٹیو سیٹرڈیز کا بچوں کے لیے پروگرام ہوتا ہے، اور بھی کچھ اسکول ہیں جو اس گروپ کے تحت الحمدللہ چل رہے ہیں۔ تو ان دوستوں کے لیے انہوں نے یہ پروگرام کیا، اور یہ وعدہ لیا ہم سے کہ اس پروگرام کو ایک بندے کے وہ 20,000 روپے چارج کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے خاص طور پہ اسلام آباد سے آئے، انہوں نے ہم سب سے وعدہ لیا کہ میں آپ کو فری میں کراؤں گا، یہ 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ان ساری صلاحیتوں کو آپ اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں گے۔ تو بہرحال الحمدللہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پہ بہت ہی باریکی کے ساتھ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ہمارے سامنے واضح کیا، اور اس چیز کی ہمیں تیاری کرائی الحمدللہ۔ اس قابل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی اللہ رب العزت کی مہربانی کے بعد ان کا یہ تعاون ہے کہ میں اس قابل ہوا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکوں۔ ہم بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کوئی درس دیتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا ہوتا ہے جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں کانٹینٹ، یا مواد جو آپ تیار کرتے ہیں تقریر کے لیے، جو مٹیریل آپ تیار کرتے ہیں۔ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، اور ایک بڑا اسپیشلائزڈ خصوصی یہ سمجھ لیں کہ یہ اسکلز ہوتی ہیں جو ہمیں جس پہ پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے، اور بار بار جب ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی تو باقاعدہ ایک کیمرہ تھا اور کیمرہ مین تھا، اور جب ہم پریزنٹیشن دیتے تھے تو اس کیمرے میں ہماری ویڈیو ریکارڈ ہوتی تھی، اس کے بعد ہمارے جو ٹرینر تھے کامران صاحب، وہ ایک ایک چیز بتاتے تھے کہ آپ نے یہ کیسے کیسے کیا، پھر وہ ویڈیو دیتے جاؤ دوسرے کمرے میں جا کے دیکھ کے آؤ، پھر ہم دوبارہ آتے تھے، پھر دوبارہ کرتے تھے، پھر اسی طرح ہماری ویڈیو بنتی تھی، ہم اس کو چیک کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح انہوں نے پروسیس کیا تھا۔ بہرحال کانٹینٹ بناتے ہوئے مثال کے طور پہ ہم دنیاوی جو ہماری بزنس پریزنٹیشن ہوتی ہیں اس کا ایک الگ اسٹرکچر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ کرنا چاہیے کہ پہلے جو موضوع آپ نے تیار کر لیا، آپ اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ اس کے بارے میں مجھے آیات تلاش کرنی ہے، مجھے اس کے بارے میں احادیث تلاش کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی آدھے گھنٹے کی کوئی پریزنٹیشن ہے تو آپ اگر 3 آیات 3 احادیث، پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا صحابہ کرام کی سیرت سے کوئی واقعہ، کوئی ایسا واقعہ جو واقعی بڑا اچھا ہو، وہ واقعہ آپ ڈھونڈیے، پھر اقوال ہیں صحابہ کرام کے قول ہیں وہ آپ اس کو کھنگالیے، کچھ بے شمار کتابیں ہیں، آپ دارالسلام چلے جائیے، آپ موضوع لیجیے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بے شمار مواد مل جائے گا۔ اور جو لوگ الحمدللہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، صرف گوگل پہ جا کے یاہو پہ جا کے اور ٹاپک کا نام لکھ دیجیے آپ، اور آپ دیکھیں گے کتنے آرٹیکل، کتنی ویڈیوز، کتنی آڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔
تو اس کا طریقہ یہ ہے درس تیار کرنے کا کہ سوئی بھائی موجود ہیں، یہ اگر میں غلطی ہو تو بتائیے گا، کہ پہلے اس موضوع کے متعلق کچھ آیات جمع کر لیجیے، پھر اس موضوع کے متعلق کچھ احادیث جمع کر لیجیے، ان کی تحقیق کر لیجیے کہ وہ صحیح ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، کوئی موضوع تو نہیں ہے، کوئی ان کی روایات میں اور کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس طرح واقعات اس کے بارے میں نکال لیجیے، پھر اس موضوع سے متعلق سوچیے کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوا، کوئی ایسی چیز ہوئی، کیونکہ یاد رکھیے کہ لوگ دوسروں کی سٹوریز کے بجائے آپ کی سٹوری سننا زیادہ پسند کرتے ہیں، مطلب آپ کا واقعہ۔ اب اس واقعے کو یہ مت لے لیجیے کہ ہم درس دے رہے ہیں تو ہم کیا درس میں کیا یہ کہانیاں سناتے رہیں، تو یہ کہانیاں نہیں ہیں، اصل میں یہ جو واقعات ہوتے ہیں، اس پورے واقعہ کے ذریعے آپ اس بات کی گہرائی کو کسی بھی انسان کے دل و دماغ کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کریں تو بے شمار واقعات، بار بار واقعات موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کتنی دفعہ، قصہ آدم ابلیس 7 دفعہ، اس طرح آپ کو بے شمار انبیاء، بے شمار لوگوں کے واقعات آپ کو ملتے رہیں گے۔ کیوں؟